نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب الفاظ کو دیکھیے، اس میں صرف اہم الفاظ پہ اب بات کروں گی اور ساری ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گی، اس لیے ہر لفظ کے بعد اگلا لفظ تلاش کیجیے۔ آیت نمبر 83 سے، بالوالدین، والدین والد کا تثنیہ ہے، دو والد۔ اب بات یہ ہے کہ ایک تو والد ہوتا ہے اور ایک والدہ ہوتی ہے، تو دونوں کو والدین کیوں کہا گیا یا والدتین کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی ہے؟ کون سا یہ طریقہ ہے؟ ایک قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا عربی کا، جس کا نام بھی بولا تھا، پتہ نہیں آپ نے یاد رکھا ہے یا نہیں۔ تغلیب غالبانہ۔ اس قاعدے کے تحت یہ والد سے والدین، احسان روٹ کیا ہے؟ حسن۔ اور احسان کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، بس وہی ہے، نظر آ رہا ہے احسان۔ بس یہ جو آخر میں الف لگ جاتا ہے نا، تو یہ بات شاید آپ کو بتائی بھی گئی ہو کہ عربوں کے ہاں پہلے زبر زیر پیش نہیں لگا کرتے تھے، زبر زیر پیش سے خالی ٹیکسٹ پڑھا کرتے تھے۔ وہ کتابت بہت اپنے پریمیٹیو شیپ میں تھی، بہت ابتدائی حالت میں، تو وہ پیش کو تو پہچانتے تھے جملے میں، اور زیر کے لیے پیچھے کوئی حرف جر آ رہا ہوتا تھا، تو زبر کی پہچان یعنی زبر اور پیش میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے انہوں نے الف بڑھا دیا۔ تو یہ اصل میں احسانن اوریجنلی اس کے ساتھ الف نہیں ہے، یہ الف جو لگا ہوا ہے یہ کس کی پہچان کے طور پر ہے؟ دو زبر کی پہچان کے طور پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اصل شیپ اگر آپ اردو میں دیکھیں تو وہی احسان ہے جو آپ جتاتے رہتے ہیں۔ وذل قربا، ذل قربا عربی میں زا، زو، زی، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ والا۔ قربا قرب سے ہے، رشتہ دار۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتم کہتے ہیں کٹ جانے کو، یہ تے میم، یتم اس کا روٹ ہے، کٹ جانا، کیونکہ وہ بیچارہ بھی اپنے اصل سے باپ سے کٹ جاتا ہے، باپ اس کا فوت ہو جاتا ہے۔ والمساکین مسکین کی جمع۔ مسکنت پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہی ہے یہ۔ اور حسنہ، یہ وہی حسن ہے جو احسان کے اندر ہے۔ ثم تولیتم، تولیتم واو لام، یہ اس کا روٹ ہے۔ معرضون، عین رے ضاد، معرض۔ اعرضا، ارضا سے ہے، عین رے ضاد۔ ارض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا۔ ارضا، عرضی لکھتے ہیں نا، عرضی اب تو نہیں لکھتے، اب تو اپلیکیشن لکھتے ہیں، لیکن وہ پہلے جب عرضی لکھتے تھے تو اس میں عرض نیاز بھی لکھا ہوتا تھا نا اردو کے اینڈ میں، تو وہ ارضا صحیح ہے۔ ارضا کہتے ہیں کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا، عرض کہتے ہیں التجا اور گزارش کو۔ اور جب یہ ارضا ان ہوتا ہے تو بالکل الٹ معنی دیتا ہے، سامنے سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے؟ عربی میں ایک خصوصیت بتائی تھی نا آپ کو، یہ لغت ازداد بھی ہے، یعنی اپوزٹ معنی دیتی ہے بعض اوقات، سامنے سے ہٹ جانا، منہ پھیر لینا۔ تو معرضون اصل میں کیا ہے؟ عرض ہی ہے، لیکن باب فعل میں آ کے کیا ہو گیا؟ الٹ معنی، سلب اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ تَسْفِكُونَ، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یسفک الدماء، سفک خون بہانا، آنسو بہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر خون ریزی کے لیے آتا ہے۔ اقررتم، اقررتم اقرار سے ہے، کسی جگہ جم کر ٹھہرنا، قاف رے رے، کسی بات پر ثابت اور قائم ہو جانا۔ اقرار کسی معاملے یا وعدے سے متعلق ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل سے تعلق رکھتا ہے،
اقرار وعدہ کے متعلق جو مستقبل سے تعلق رکھتا ہے. ایک اعتراف بھی ہوتا ہے، اس نے اقرار کر لیا، اس نے اعتراف کر لیا. تو اعتراف جرم کا اقرار ہوتا ہے. آگے ہے تظاہرون، اس کا روٹ ہے زوئے زہر پشت، اصل میں تھا تتظاہرون. زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو مراد اس سے ہے تم چڑھائی کرتے ہو، غالب آتے ہو. اور تظاہر جو ہے باب مفعلہ میں یا تفاعل میں آپس میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا، مدد کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. بالاسم آسمہ سے ہے، سے کے ساتھ. آسمہ کہتے ہیں عربی میں اس اونٹنی کو جو تیز چل سکتی ہو لیکن آہستہ چلے. اسم کہتے ہیں وہ عمل جو نیکی کے کام میں پیچھے رکھے، یعنی انسان کر سکتا ہے جان بوجھ کے نہ کرے. لغوی معنی ہوتا ہے کمی کرنا، اسم کمی کرنا یعنی حق نہ دینا پوری طرح. ذنب بھی گناہ کے لیے ہوتا ہے نا، ذنب یہ ہر ایک گناہ کے لیے چھوٹے بڑے عام لفظ ہے. خطا بھی آپ نے پڑھا، خطا کہتے ہیں جو ارادے سے نہ ہو، ایسے ہی ہو جائے، انسان سے غلطی سے ہو جائے. اچھا اس کے بعد ہے والعدوان، عدوان زیادتی، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اسارا اسیر کی جمع، اردو میں استعمال ہوتا ہے اسیر، اسیر ہوتا ہے. اصل میں اسرا کہتے ہیں کسی کو رسی سے باندھنا، رسی سے باندھنا. اسرا دوران جنگ کسی قیدی کو قید کرنے کو کہتے ہیں. اسیر وہ ہوتا ہے جو جنگ میں قید کیا جائے. اسی طرح سجانا بھی ہوتا ہے، سجانا سجن سے، سجن کس کو کہتے ہیں؟ قید خانے میں. تو عدالت جب کسی کو سزا دے کے قید خانے میں بھیجے اس کے لیے سجانا ہوتا ہے. سجن کا لفظ بھی قرآن میں آگے آئے گا. اسیر کہاں سے ملتا ہے؟ جنگ میں. اور سجانا قید خانے میں ڈالنا. اور حبسہ، حبس بھی ہوتا ہے نا، محبوس کر لیا، لکھا ہوتا ہے نا اخباروں میں. کسی کو اس کی ملکیت میں تصرف سے روک دینا. مثلا چیز میری ہے اور میں اسے استعمال نہ کروں، کوئی مجھے استعمال نہ کرنے دے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حبس، روک دیا. تفادوہم، تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. مفادات ہوتا ہے عربی میں فدیہ دے کر قید سے چھڑانا. فدیہ ہوتا ہے مال دے کر آزاد کرانے کو. وہو محرم، حرام کیا ہوا ہے، روکا ہوا، منع کیا ہوا. محرم. اخراج، خراج سے نکالنا. خزی پہلے پڑھ چکی ہیں، خزیون کون سی ذلت؟ ذلت اور رسوائی کے معنی میں، لیکن کون سی ذلت؟ جو اپنے برے کاموں کی وجہ سے انسان کو حاصل ہو، جس میں انسان کا اپنا دخل بھی ہو اور جس پر شرم بھی آئے. پھر ایک ذلت بھی ہوتی ہے ذلیل کرنا، وہ مختلف ہے اس سے. ایک مہین بھی آپ پڑھیں گے، اہانت. اہانت ہوتا ہے ازراہ عداوت توہین کرنا، کسی دشمنی کی وجہ سے کسی کی توہین کرنا، ذلیل کرنا. یردونا، یردونا میں روٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ رے دال دال، رد. رد کس کو کہتے ہیں؟ ریجیکٹ کرنا، لوٹا دینا، پھیر دینا. یعنی کسی چیز کے قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے اسے پھیر دینا، رد کرنا ہوتا ہے. لیکن رجع کا مطلب بھی لوٹنا ہے. پھر فرق کیا ہوا؟ رجع ہوتا ہے جہاں سے چلے تھے وہیں واپس جانا، لیکن رد کرنا کیا ہے؟ حقارت کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا. اچھا اسی طرح تابہ بھی رجوع کرنا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تابہ یہ گناہوں سے رجوع کے لیے ہوتا ہے، گناہوں سے لوٹنا. والذین ہادو، ہادا کا بھی میں نے کیا معنی بتایا تھا؟ لوٹنا. ہادا کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ لوٹنا. تابہ بھی لوٹنا ہوتا ہے، لیکن ہادا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ لوٹنا، یعنی نرمی سے رجوع کرنا. انقلابہ بھی لوٹنا ہوتا ہے. انقلبتم علی اعقابکم، یہ بھی آئے گا. انقلابہ، انقلاب.
رخ یا حالت کا اس طرح پلٹنا کہ وہ پہلے کے بالکل برعکس ہو. الٹ جانا یعنی کسی چیز کا الٹا دینا. آگے اشترو ہے خرید و فروخت کرنا. لا یخفف، یخفف میں روٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ خے فے فے، ہلکا خفیف، ثقیل کی ضد ہے. قفینا، قفینا، قاف فے الف، قف. قفا کا معنی ہوتا ہے گردن اور سر کا پچھلا حصہ، گدی. اچھا یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ مہرے ہوتے ہیں جو ایک کے پیچھے ایک آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب ریڑھ کی ہڈی ذرا سوچیں، دل میں لائیں، اس کا جو سٹرکچر ہے ایک کے پیچھے ایک. قف کس کو کہتے ہیں؟ گدی، گردن، ریڑھ کی ہڈی. اس کو کیوں کہتے ہیں وہ؟ کہ وہ ایک کے پیچھے ایک اینڈ تک جڑی ہوتی ہے. قفینا کا معنی ہوتا ہے پے در پے پیچھے آنا، مسلسل لگاتار آنا، بیچ میں گیپ نہیں ہوتا. اگر گیپ آ جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی. ایدناہ کا کیا معنی ہے؟ ید سے ہے، ہاتھ رکھا اس پہ یعنی تائید کی، مدد کی. جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا ہاتھ دینا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدد کریں، ذرا ہاتھ دیں. ہاتھ دیں کہ کیا معنی؟ مدد کریں. تو ایدناہ یعنی ہم نے ہاتھ دیا اس کو، مدد کی اس کی. اچھا روح، روح کو کہتے ہیں قدس پاک کو کہتے ہیں تہوا. ہے واو یہ اس کا روٹ ہے. ہوا، ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا. ہوا خواہش نفس کو بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ اوپر سے نیچے گراتی، ذلیل کرتی. تہوا. استکبرتم، کیا روٹ ہے استکبرتم؟ تکبر سے. وقالو قلوبنا غلف، غلف، غلف کا کیا روٹ ہے؟ یہی روٹ ہے غین لام فے. غلفہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہر طرف سے ڈھانک دینا تاکہ وہ چیز پوری طرح چھپ جائے. غلاف چڑھانا. کبھی رضائی پہ یا سرہانے پہ غلاف چڑھائے؟ کیسے چڑھاتے ہیں؟ کہ اندر کا بالکل چھپ جائے. ایسے چڑھاتے ہیں، کھلا تو نہیں چھوڑتے. کہیں کچھ لوگ سستی کے مارے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر وہ غلاف نہیں، غلاف ہے پوری طرح ڈھانپ دینا کہ کچھ اندر کا نظر نہ آئے. کہتے ہیں کہ میڈیکلی دل ہے بھی اس طرح کی پوری طرح ڈھکا ہوا ہے. خیر، غلافہ کا معنی ہے پوری طرح ڈھانپ دینا. تو غلاف کہتے ہیں کس چیز کو؟ جس سے ڈھانپا جاتا ہے. اسی طرح ڈھانپنے کے لیے غشاوہ کا لفظ بھی آیا تھا نا، پتلی چیز سے ڈھانپنا کہ وہ کچھ نظر بھی اندر سے آتی رہے. ستر بھی ہوتا ہے ڈھانپنا، جس کو آپ ستر کہتے ہیں نا. جزوی طور پر حائل ہونے والے پردے، اس کا تعلق کسی دوسری چیز سے ہونا ضروری نہیں. اور حجاب بھی ہوتا ہے ایسا پردہ جس سے ایک چیز کا دوسری کو دیکھنا یا اس تک پہنچنا ممنوع ہو. حجاب ایسا پردہ جس سے ایک چیز کا دوسری چیز کو دیکھنا یا اس تک پہنچنا ممنوع ہو. عورت جب حجاب پہنتی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس عورت تک پہنچنا ناممکن ہے. خیر، اس کے بعد کیا ہے؟ مصدق. مصدق کیا چیز ہے؟ تصدیق کرنے والا. یستفتحون، یستفتحون روٹ کیا ہے؟ شابش. فتح، فتح. فتح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کی بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنا، کھولنا، فیصلہ کرنا، فتح مانگنا، یعنی مشکل ہماری آسان کر دے. فلما، لما کو بھی ذرا آج دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. یہ اصل میں تھا لن ما، لام نون لن اور میم الف ما، ان دونوں کا ادغام ہو کے لما بن گیا. بمانا ما داما، جب کے معنوں میں، جب تک کے معنوں میں. لمن سے لما جاءہم. عرفو کیا ہے؟ این ریفے عرفہ پہچاننا. اس کے بعد ہے مہین. میم ہے نون ذلیل کرنا. مہانا حقیر ہونا، بے قدر، ذلیل و خوار. ایک ذلیل خود بھی ہوتا ہے،
ذلیل کہتے ہیں عزیز کے مقابلے میں. عزیز ہوتا ہے عزت والا اور ذلیل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، یعنی اپوزٹ ہے. عزیز کا اپوزٹ ہے ذلیل. اور مہین کہتے ہیں دوسروں کی نظر میں برے اعمال کی وجہ سے گر جانا. برے اعمال کی وجہ سے گر جانا. ورا، ورا کا معنی کیا ہے؟ پیچھے.